دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں نفع کی کوئی شرع مخصوص نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر نفع حلال ہے، اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آٹے میں نمک کی مقدار کیا ہے؟ وہ تو کوئی زیادہ نمک کھاتا ہے، کوئی درمیانہ کھاتا ہے، کوئی بہت ہی کم کھاتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں متعین نہیں ہوئی، اور یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا اصول ہے۔ نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کی بنیادی ضرورت کی ہو اور آپ کے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں، اس وقت لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت کو بڑھا دینا یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ اور اتنا زیادہ اس کو مطلب یہ کہ عام حالت میں بھی اتنا بڑھا دینا کہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے اور وہ مجبور ہوں لینے پر، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ہاں اگر مارکیٹ میں ایسی چیز بہت زیادہ عام ہے، آپ سے نہیں لے گا دوسرے سے لے لے گا، اس صورت میں اگر 1 روپے کی چیز آپ 1000 روپے کی بھی بیچنا چاہیں اور وہ خوشی سے لینا چاہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کیوں 1000 کا پروفٹ لیا، نہ لیتے بھائی، وہ اگر یہاں سے نہیں کہیں اور سے جا کے پتہ کر کے وہاں سے لے لیتا۔ تو شریعت نے کوئی نفع کی مقدار مقرر نہیں کی، لیکن لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی ہے، تو یہ بیلنس قائم رہنا چاہیے۔ اب جیسے آپ کے پردے کا کاروبار ہے، اگر آپ اچھا ڈیزائن بناتے ہیں، کپڑا بہت اچھا ہے، پرنٹ بہت بہترین قسم کا ہے، اور کسی کو آپ زیادہ نفع بتاتے ہیں اور خوش دلی سے لینے کے لیے تیار ہے، اور بھی پردے کی دکانیں ہیں آپ سے نہیں تو وہاں سے لے لے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ زیادہ نفع بھی رکھ سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی انتظام نہ ہو اور آس پاس بھی کوئی ایسا واش روم وغیرہ کہیں پر نہیں، یعنی مسجد میں بھی انتظام نہیں، آس پاس بھی کوئی واش روم نہیں ہے، تو مسجد کے وضو خانے کی نالی کے اوپر پیشاب کرنا شرعاً جائز ہے؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد کے احاطے میں آ کے جہاں وضو کر رہے ہوں وہاں پہ آپ نے آ کے پیشاب کر دیا، یہ تو بالکل غلط ہے، معیوب ہے، معتوب ہے، کراہت اور نفرت کا سبب بنے گا اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے کہ جیسے مسجد کی نالی باہر نکل رہی ہے، دیوار کے باہر وہ کہیں پہ گٹر میں جا رہی ہے، اس کے اوپر پیشاب کرنا باہر وہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ احاطہ مسجد میں نہیں اور اس میں مسجد کی بے حرمتی نہیں، نمازیوں کے قلب میں کوئی نفرت وغیرہ پیدا نہیں ہوگی، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے انسان وضو وغیرہ کر کے واش روم سے فارغ ہو کر آئے جب کیسی صورتحال ہو۔ ہاں اگر مسجد میں باقاعدہ استنجے خانے وغیرہ بنے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر اس طرح نالی میں کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگوں کی جان بچاتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر گاڈ کا دوسرا روپ ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ اصل میں پڑوسی ملک سے ہمارے کویسچن تھا، اور بعض مذاہب ایسے ہیں کہ وہ ہر ایک کو خدا کہہ دیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے فائدہ پہنچے تو وہ اس کو خدا کہنا اپنے مذہبی اعتبار سے جائز سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کا مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو یہ بالکل نہیں دیتا۔ خدا کا دوسرا روپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا بن کر آ گیا یا خدا ہو گیا، اور یہ شرعاً بالکل جائز نہیں، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اگر کہہ دیا ہو تو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ ایک انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا، یہ پہلے چلیں یہ لے لیتے ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ تشہد میں جو ہم منقول دعا پڑھتے ہیں، یہ درود پاک سے پہلے پڑھنی چاہیے یا درود پاک کے بعد پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں ترتیب ہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ تحیات پڑھتے ہیں جس کو آپ تشہد سے تعبیر فرما رہی ہیں، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس کے بعد کوئی منقول دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ درود سے پہلے بھی کوئی منقول دعا پڑھ لیں گی تو یہ خلاف سنت ضرور ہوگا، لیکن اس پہ کوئی سجدہ صاحب وغیرہ واجب نہیں ہوتا، تو ترتیب وہی سنت کے مطابق قائم رکھی جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ سجدے میں آپ جو سجدے کی تسبیحات ہیں جو عربک میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی زبان میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مانگ تو سکتے ہیں دعائیں، لیکن بہت بہتر ہے کہ نہ مانگی جائیں، کیونکہ اس میں بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوگا کچھ دعا کے علاوہ الفاظ اگر نکل گئے جن کا تعلق دعا سے نہیں ہے، عام لینگویج ہے آپ کی، تو وہ نماز کے فساد کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا نماز کو اسی شکل میں باقی رکھنا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے۔ دعا کا مقام نماز کے اندر سجدہ ہی ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، جیسے کہ منقول ہے کہ نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو آپ پہلے اپنے آرام سے نماز کمپلیٹ کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں جا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے، لیکن بہتر مشورہ ہمارا یہ ہوگا کہ نماز کے بعد آپ کریں، کیونکہ جو قیودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھیں یا فقہا نے بیان فرمائی وہ ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتی، نہ اتنا علم ہوتا ہے، ہم ایسی کوئی بات سن کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، باقی معلومات ہوتی نہیں ہیں، اور اس سے پھر فساد نماز کے امکانات بھی
پیدا ہو جاتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتے، تو اس لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نماز مجھ پر ایک بوجھ ہے اور میں اپنے سر سے بوجھ اتار رہا ہوں، بس صرف اللہ کا حکم ماننے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو کیا ایسا طریقہ ہو کہ نماز پڑھنا مجھے بوجھ محسوس نہ ہو؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول کریٹ کرنا اپنے اطراف میں اور اپنے باطن کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے بعد پھر ہمیں عبادت کا خشوع و خضوع، لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے؟ سب سے پہلے تو علم دین، کہ نماز ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے سیکھیں کہ نماز کا کتنا حکم ہے۔ تقریباً 700 مقامات پر قرآن پاک میں نماز کا ارشاد فرمایا گیا، ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ نماز کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حضرت بعض روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برود قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ پوری رہی تو آگے آسانی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی بہت ساری روایات ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی اہمیت، اس کے بعد فضائل۔ جب ہم فضیلت سنتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا کیا فائدے ہوں گے، جنت میں کتنے درجات، آخرت میں کیا کیا انعام ہوگا، تو اس سے بھی ایک شوق بیدار ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں ایک گلاس پانی پلا دیں، آپ لا کر پلائیں گے، چلو میں چھوڑ دیں، آپ عالم ہونے کی حیثیت سے سمجھیں گے، ایک دوست کہ یار ایک گلاس پانی پلانا، اور آپ نے لا کے پلا دیا، ٹھیک ہے، کوئی اتنا مزہ نہیں، لیکن آپ پانی پلایا اور اس نے 1 لاکھ کی گڈی دے دی، پھر دوبارہ پانی پلایا، پھر 1 لاکھ کی گڈی، تو آپ تو کہیں گے 10 دفعہ پانی منگواؤ، میں دیتا ہوں۔ اس وقت جو آپ پانی پلائیں گے اور اس کے بعد انعام لیں گے، اس کی کچھ اور ہی آپ کی کیفیات ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انعام کے اوپر انسان نگاہ رکھتا ہے تو پھر اس کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ماحول کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں ہوں، یعنی محلے میں اگر نکلیں، بہت سے ایسے ہوں گے آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں، کہ قمیض اتار کر محلے میں نہیں جا سکیں گے، شرم آئے گی، ایسے عزت دار ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ مکہ شریف جاتے ہیں حج میں، عمرے میں، وہاں احرام پہنا ہوتا ہے، تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے احرام اوپر والی چادر اتار کر رکھ دیتے ہیں اور آرام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ماحول بن گیا ہوتا ہے۔ جب آدمی اس ماحول میں رچ بس جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں کو چھوڑ کر اسی ماحول کے مطابق اپنی طبیعت کو پاتا ہے۔ تو آپ کو بھی ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہو۔ کام چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہو تو پھر آپ کو لگے گا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، دیکھو کیسی پرواہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی ایسا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کی فضیلتیں وغیرہ دیکھیں اور آخرت پہ بھرپور توجہ رکھیں، اس نماز کے انعامات پر غور و تفکر کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، نماز چاہے بوجھ محسوس ہو چاہے غیر بوجھ، ادائیگی کرتے رہیے گا۔ بعض اوقات شیطان آپ سے کہے گا ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ خالی سر سے بوجھ اتار رہا ہے۔ فائدہ نقصان نہ دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، نماز تو پڑھنی ہوگی۔ ہاں، کیفیات کو بدلنا بہت اچھا ہے، لیکن جب تک کیفیات نہ بدلیں نماز پڑھنا ہرگز مت چھوڑیے گا۔